سورہ یونس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا پہلا رکوع اور اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ جو ہے گزشتہ مجلس میں اس کو مکمل اس کی تکمیل ہوئی اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ سورہ یونس شروع کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سورت کو بھی مکمل فرمائیں اور اس کے جو مضامین ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کے جو نام ہیں وہ نبیوں کے نام پر بھی رکھے ہیں۔ سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ یونس، بعض صورتیں ہیں جو نبیوں کے نام پر ہیں۔ اس طرح اس سورت کا نام سورہ یونس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام، جب وہ آیت آئے گی انشاءاللہ اس واقعے کو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ مختصر یہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، نینوا ایک علاقہ، اس علاقے کی طرف اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا تھا اور وہاں پر وہ دعوت دیتے رہے۔ پھر جو ہے ان کا ایک نام ذوالنون بھی ہے۔ ذوالنون، ذو عربی میں ذو کہتے ہیں والا، جیسے یعنی کپڑے والا، جوتے والا، عطر والا، ایسا ہے نا، مچھلی والا۔ ذوالنون یعنی ایک واقعہ یاد آیا، جیسے سافٹ ویئر، جو آدمی سافٹ ویئر میں کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر۔ ہمارے ایک استاد تھے، استاد محترم حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت تھے، تو ان کے پاس جو ہے میاں بیوی کا معاملہ آیا، دونوں آپس میں اختلاف، گڑبڑ، بہت ہی زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور زیادتیاں زیادہ شوہر کی طرف سے تھی۔ تو ہمارے استاد نے ان سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے آدمی نے کہا میں سافٹ ویئر ہوں۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا آپ کو ہارڈ ویئر میں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرکیف تو جو ہے اس حضرت یونس علیہ السلام کا ایک نام ذوالنون ہے، اور وہی وہ جو آیت ہے قرآن پاک کے اندر ان کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بڑی بہترین دعا۔ اس دعا کو دعائے یونسی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب ہے، اپنے مسائل میں، اپنے حاجات میں، اپنی ضرورتوں میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔
بزرگوں کے مجربات ہیں، کوئی 40 مرتبہ پڑھتے ہیں، کوئی 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ ہر ایک کا ایک عمل ہے، لیکن جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہے اس دعا کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رکھا، جی ان کا چلہ جو ہے کہاں ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں ہوا، ہے نا، 40 دن وہاں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو چبانا نہیں، بس ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے۔ تو مچھلی کا پیٹ گرم گرم، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے بال پورے کے پورے ختم ہو گئے تھے اور ان کی کھال بالکل نرم ہو گئی تھی۔ تو اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، یہ 2-3 جگہ قرآن پاک میں ان کے واقعات کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ مچھلی ان کو باہر جو ہے نکال کے رکھ دی، پھر ایک وقت کے بعد اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ دعا آپ نہ پڑھتے تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے۔ اور ایک بات یاد آئی کہ اس سورت کے اندر سورہ یونس میں دیکھیے، اس سورت کا ایک خاص جو مضمون ہے توحید، رسالت اور آخرت، کیونکہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو زیادہ جو مضمون اور جو ٹاپک ہے وہ ایمانیات کو بڑھانا ہے۔ مضامین وہی آتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہنا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آخرت کا یقین بڑھتا رہے، کیونکہ یہ ہماری غذا ہے کہ ہم جو ہے اسی سے ہم دین پر چلتے ہیں۔ اور اس سورت کے اندر ایک 81 نمبر ایک آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، وہ آیت پڑھ کے ہی سنا تمہیں جی، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بستر پر سوتے ہوئے اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جادو کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی مجرب، بڑی طاقتور آیت ہے جی۔ تو بہرکیف جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ توحید اور رسالت اور آخرت کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ الف لام را قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف ہا میم عین سین قاف نون صاد۔ وہاں پر ایک چیز آپ غور کریں، جہاں بھی اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جہاں جس صورت میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن پاک کیا وجہ ہے کہ الف لام میم، الف لام را، یہ جو الفابٹ ہیں، یہ حروف ہیں، اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بنایا ہے۔ قرآن پاک کے جو حروف ہیں، آیات ہیں، انہی حروف سے اللہ نے بنایا۔ اگر تمہارا مکے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، انہی حروف سے ہم نے بنایا۔ ذرا ہمت ہے تو ذرا ایک آیت بنا کر بتاؤ، ایک سورت بنا کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، جیسے نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، حامیم والکتاب المبین، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یعنی آپ دیکھیں، غور کریں، جہاں بھی حروف مقطعات ہے اس کا فوراً مضمون اگلا قرآن پاک کی عظمت پر ہے۔ یہ الف لام میم کیا ہے؟ الف لام را، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مراد کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ صحیح قول ہے، اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب آگے جو ہے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی یہ آیات ہیں۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ حکمت کے دو معنی ہیں، حکمت بمعنی محکم، مضبوط، جس کے مضامین یقین ہے،
جس کے مضامین میں ٹکراؤ نہیں، جس کے مضامین میں کوئی شک نہیں، بالکل حکیم حکمت والی کتاب۔ اور دوسرا ترجمہ کریں گے کتاب حکیم سے مراد اس صورت کے اندر، اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ احکامات کے اندر بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں، دنیا اور آخرت کی خیریں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اور یہ کون سنا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا تھا۔ تعجب کس بات پر ہو رہا تھا؟ کہ ہمارے میں کا ایک آدمی جو ہے قرآن سنا رہا ہے، ہمارے میں کا ایک آدمی جو ہے نبی بن گیا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یہ طائف اور مکہ دو بڑے شہر ہیں، ان میں سے کسی بڑے مالدار کو جو ہے کیوں اللہ نے نبی نہیں بنایا؟ ایک یتیم کو کیوں بنا دیا نبی؟ یہ اشکالات، یہ سوالات وہ کر رہے تھے مکے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اکان للناس عجبا، ان مکے والوں کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر؟ یہ بات تعجب کی، تعجب نہیں ہے۔ اور غور کرو کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں اور انہی میں سے بھیجے ہیں، فرشتہ نبی نہیں بنا کر بھیجے۔ اور نبی بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ نبوت جو ہے کسبی چیز نہیں۔ کسبی کے معنی ہیں محنت کر کے حافظ بن سکتے ہیں، محنت کر کے عالم بن سکتے ہیں، محنت کر کے آدمی جو ہے کچھ بھی بن سکتا ہے، محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، یختص برحمتہ من یشاء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری تقسیم پر تمہیں اعتراض ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، ہم نے جو تقسیم کی ہے، ہم نے ان کو نبی بنایا، ان کی اس تقسیم پر تمہیں اعتراض ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی تمہیں میں سے ایک آدمی کی طرف۔ رجل کہتے ہیں ایک مرد، ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ ذرا غور تو کرو ان کی زندگی پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کی نبوت کو تسلیم کرو، پھر قرآن پاک پر یقین تمہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کو دو کاموں کے لیے بھیجا گیا، انذر الناس، لوگوں کو وہ ڈرائیں آخرت کے عذاب سے، آخرت کی زندگی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے ایسے ہی مزے میں گزر جائے۔ انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، جو ایمان لے کر آئے، جو اچھے کام کر رہے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں۔ کس بات کی خوشخبریاں؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، سبحان اللہ، ان لہم، کہ ان ایمان والوں کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔ ایمان والوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ مکے کی سرزمین میں ایمان والوں کو گرایا جا رہا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، انہیں جو ہے بے حیثیت کیا جا رہا تھا۔ ساری سیرت ذہن میں رکھیں، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کو کیا کیا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ایمان اور ان کے اعمال جو ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، اس کی برکت سے قدم صدق، ہمارے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، قدم صدق۔ جب ایمان والا ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، بس کامیابی کامیاب۔ اسی لیے فرمایا ان لہم قدم صدق عند ربی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کی زندگیوں میں اس کا اثر ہوتا تھا۔ جن کی طبیعتوں میں سعادت ہوتی تھی، طلب ہوتی تھی، زندگیاں بدلتے تھے۔ جب زندگی بدلتے تھے تو یہ کافر کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بڑا جادوگر ہے، دیکھو یہ اپنے کلام سے لوگوں پہ جادو کر رہا ہے، زندگی بدل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کا کلام، اس میں تاثیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سن کر لوگ کیسی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ تو لیکن یہ لوگ جن کے دلوں میں ہٹ درمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اچھائیوں میں سے خرابی چنتے ہیں۔
قرآن زندگی بدل رہا ہے، انقلاب پیدا کر رہا ہے، ماحول میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے، لیکن وقال الکافرون، کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ لوگ تو بڑے جادوگر ہیں۔ اب آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، ربوبیت سے الوہیت کی طرف، ربوبیت سے الوہیت کی طرف اللہ ہے۔ کیسے پہچاننا ہے؟ ربوبیت کے نظام کو دیکھو۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بہت بیان فرمایا۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ختم بھی کر رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق برب الناس میں۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر غور کرے گا، اللہ نے مجھے کیسے بنایا، ماں کے پیٹ میں کیسے مجھے بنایا، جب میں آیا تو کیا تھا، کیسے میں بڑا ہوا، کھانا میرے لیے کیسے آ رہا ہے، پانی کو اللہ میرے پاس کیسے پہنچا رہے ہیں، میری پرورش کا، تربیت کا، میرے پالنے کا جو نظام ہے، مخلوق کے پالنے کا جو نظام ہے، انسان جب غور کرتا ہے تو فوراً وہ چیز، وہ غور و فکر اسے اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ربکم اللہ، یہ جملہ ہے نا، تمہارا رب اللہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت تمہیں اگر ہونا ہے تو تمہیں اللہ کی ربوبیت پر غور کرو، اللہ پہ غور مت کرو۔ ان ربکم اللہ، کون ہے اللہ تبارک و تعالی؟ کون ہے تمہارا پروردگار؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نی سماواتی والارض، آسمانوں اور زمین، آسمانوں کا مطلب 7 آسمان، اور زمین کا تذکرہ ایک ہی زمین ہے، 7 زمینیں ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، لیکن قرآن پاک میں واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اصل میں جو مکے کے جو لوگ تھے، 7 آسمان 7 زمین، یہ بولنا جو ہے نا فصاحت کے خلاف سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کے ذہن کو سامنے رکھ کے اللہ نے کلام فرمایا، ورنہ قرآن اور حدیث میں 7 آسمان 7 زمین موجود ہے، اور ہر آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، خلق السماوات، آسمانوں کو غور کرو، اس کا خالق ہے۔ یہ زبردست رد ہے فلاسفہ پر، زبردست رد ہے سائنسدانوں پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا یوں ہی بن گئی، نہیں، یوں ہی نہیں بنی۔ ہاں، دنیا فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے صرف اللہ ہے۔ دنیا کی ابتدا ہے، دنیا کی ابتدا ہے، اور بغیر ابتدا کی ایک ہی ذات ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، حدیث میں آتا ہے یہ ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر، 1000 نیکیوں کا ثواب اللہ اس آیت کے پڑھنے پر دیتے۔ الاول، اللہ کی ذات اول ہے بغیر کسی ابتدا کے، دنیا کی ابتدا ہے، دنیا کی ابتدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلق السماوات، دنیا یوں ہی نہیں بنی، اس میں جو ہے رد ہے دہریوں کا، دنیا یوں ہی نہیں بنی بلکہ بنانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے 3 صفات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تینوں صفات، ایک ہے کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے بنایا، اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، جب کوئی چیز تھی تو اس سے اللہ نے بنایا، اس کو کہتے ہیں خلق السماوات والارض۔ پھر یہ 2 چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے، اس کو کہتے ہیں مدبر، یدبر الامر، پورے نظام کو، سسٹم کو اللہ چلا رہے۔ تو خلق السماوات والارض کتنے دنوں میں اللہ نے بنایا؟ فی 6 ایام، 6 دن میں۔ کیا مطلب 6 دن؟ یعنی یوم الاحد، سنڈے سے اللہ نے بنانا شروع کیا دنیا، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، 6 دن میں اللہ نے دنیا بنائی۔ فرائیڈے کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ابتدا فرمائی بنانے میں یوم الاحد، اتوار سے، اور اس کو مکمل فرمایا کب؟ جمعہ کے دن۔ تو ایک یہودی عالم مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے جو بات کی 6 دن میں بنایا اللہ نے، لیکن 7واں جو دن تھا یوم السبت،
یہ اصل میں یوم الراحہ ہے، اللہ تعالیٰ ریسٹ لے لیے، کیونکہ 6 دن جو ہے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے، تھک گئے تھے۔ قرآن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے بالکل کیا ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ تھکنا ہماری اور آپ کی صفت ہے، کام کر کے تھکتے ہیں، قیلولہ نہیں کرے تو تھکتے ہیں، ہمارا تھکنا۔ اللہ تعالیٰ تو ذات وہ ہے جو تھکنے سے پاک، ہاں تھکنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ہاں اونگ نہیں آتی، اونگنا تھکنے کی علامت ہے۔ جیسے ماشاءاللہ کچھ حضرات تھک رہے ہیں، اب وہ اٹھیں گے اب کیونکہ میں بول دیا۔ جب آدمی دن بھر جاب میں بیٹھ کے تھکتا ہے تو پھر اونگ آتی ہے اس کو، یہ نیچرل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہ آیت اس وقت اتری، اللہ نے فرمایا ہم نے ساتوں زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم ذرا بھی تھکے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، چہرہ آپ کا، تو اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں کتنی۔ اب اچھا ایک یہاں پہ بہترین بات ہمیں سیکھنے کی ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ اگر چاہتا تو کن فیکون پوری کائنات کو ایک ہی حکم میں بنا دیتا، بنا سکتا نہیں بنا سکتا، ہاں اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن یہ 6 دن کیوں ہوا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام کرو تو ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرو۔ یہ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جلد بازی شیطان کا حصہ ہے اور اطمینان اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بھی کام آپ دیکھیں، اطمینان، کنسٹرکشن اطمینان کے ساتھ اچھا رہے گا۔ جلدی جلدی کریں پھر پرابلم۔ کوئی بھی کام جلدی جلدی ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے العجلۃ من الشیطان، حدیث میں آتا ہے جلد بازی شیطان کا حصہ ہے اور اطمینان اللہ کی صفت ہے۔ وہ اطمینان ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن اللہ نے بنائے، ورنہ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ وہ ایک ہی حکم سے کائنات بن جائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلا کیف اپنی شان کے مطابق مستوی ہو گئے۔ جتنا قرآن میں ترجمہ ہے اتنا ہی سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، ڈیٹیل میں جانے سے فتنے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، قرآن پاک کے اندر جو ہے نا بعض چیزیں ہیں بالکل کلیئر ہیں، اس میں غور کرو، عمل کرو، چلتے رہو۔ بعض چیزیں ہیں استواء علی العرش، یہ سب چیزیں جو ہے نا جب امت ان چیزوں میں پڑتی ہے، پھنستی ہے، تو پھر جو ہے نی سوائے، کیونکہ عقل جو ہے نا غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خلق قرآن کا فتنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن پاک مخلوق ہے، ایک فتنہ اٹھا تھا، قرآن پاک مخلوق ہے، ہزاروں علماء شہید ہوئے، ہزاروں علماء کو جو ہے نا جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری ٹاپک کو لے کر بحث کرے۔ ہاں، ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، انہی کی قربانی ہے کہ آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اس فتنے کے پیچھے اگر ہم دیکھیں وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وجہ جو ہے نا فلسفہ یونان سے آیا تھا، وہاں سے اس چیز کو لے کر عقل دوڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز۔ ایک واقعہ ہے مذہب لطیفے کے طور پہ، واسق باللہ جو ہے نا ایک خلیفہ بنو عباسیہ کا ایک خلیفہ تھا، بہت شدت کے ساتھ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ قرآن مخلوق ہے، ایک مسخرہ سمجھتے ہیں نا، جو کر کیا کہتے ہیں وہ، جو بعض مرتبہ جو ہے نا عجیب عجیب اللہ کسی سے کام لے لیتے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ جو ہے ہم لوگ جو ہے عمرے میں تھے، تو ایک صاحب تھے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرو، نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک آدمی بالکل سیدھا سادہ وہ اپنے لہجے میں بولا، کیا ضعیف ضعیف ضعیف، اماں بابا بھی ضعیف رہیں گے تو چھوڑ دیں گے کیا؟ اماں بابا بھی ضعیف ہوں گے تو کیا چھوڑ دیں گے؟ ضعیف کا مطلب یعنی اس نے اپنے لہجے میں ایسی بات کہی کہ وہ یہی مسخرہ جو ہے آیا واسق باللہ کے پاس، اور آ کے جو ہے اس نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو صبر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا آسان فرمائے، بہت افسوس ہے۔ کیا ہو گیا؟ سنا کہ قرآن کا انتقال ہو گیا۔ لیکن قرآن کا انتقال نہیں ہوا، ہو جائے گا نا، کیونکہ مخلوق ہے، ہر مخلوق مرے گی، ہر مخلوق کو موت ہے۔ مجھے فکر ہے کہ اگر قرآن کا انتقال ہو تو تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ اس نے مسخرے سے ایک جملہ جو کہا، واسق باللہ جو ہے نا اس کو دل میں لگی بات، وہاں سے پلٹا یہ معاملہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں،
تو بیکار بحثوں میں جب آدمی پڑتا ہے تو ایسے فتنوں میں، تو اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہترین بات فرما دی ہے۔ کیا فرمایا کہ بھئی کہ عرش اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق، اور سب سے پہلے اللہ نے عرش بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، اور اس کو لکھنے کے لیے اللہ نے قلم بنایا تیسرے نمبر پہ، پھر اللہ نے کہا لکھ، اس قلم کو حکم دیا، وہ قلم اس لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ وہ عرش کہاں ہے؟ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق، سب سے بڑی مخلوق، سمجھ رہے؟ حدیث میں اتنا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے۔ کیسا ہے کرسی؟ کیسی ہے؟ اب حدیث میں کیا ہے؟ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں کسی کی انگوٹھی، اتنا ہی بڑا جو ہے ہال ہے، انگوٹھی کی کوئی حیثیت ہے؟ عرش کے مقابلے میں کرسی کی ویسی حیثیت ہے، حالانکہ کرسی بہت بڑی چیز، آیت الکرسی۔ اب اس کو سمجھنا نہیں ہے، بس ماننا ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن پاک کے اندر ہیں، ماننے سے تعلق رکھتی ہیں، الف لام را، بس ماننا ہے اللہ کا کلام ہے۔ عرش اللہ نے بنایا، کیسے بنایا، کیسا ہے، وہ کیا ہوگا، نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش ہے، کیفیت معلوم نہیں، سوال کرنا بدعت ہے، اللہ کو پسند نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یدبر الامر، سبحان اللہ، یدبر الامر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا سسٹم اللہ چلا رہے، اللہ کے فیصلوں سے چل رہی ہے دنیا۔ مدبر، انتظام کرنا، کیسا بہترین انتظام دیکھیں، چاند اور سورج کا نظام، رات اور دن کا نظام، ایسے نہیں ہو رہا، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے فیصلوں سے چل رہا ہے۔ انتظامیہ کتنی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سارا سسٹم، قرآن میں کہتے ہیں اگر ذرا سا سورج اور چاند آگے پیچھے ہو جائے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی، یہ کفار مکہ کے لیے رد ہے۔ کفار مکہ اللہ کو ایک اللہ مانتے تھے، لیکن ان کا یہ بھی عقیدہ تھا یہ ہمارے بت قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کو بھی ایک مان رہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے کریں گے۔ کون سی شفاعت ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفے کے طور پر دی گئی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی خالقیت پر، آسمان اور زمین کے نظام پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان سب کے اندر غور کرو۔ غور کرنے کے بعد پھر یہ دل اقرار کرے گا، کہے گا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ، فاعبدوہ، بس اس کے بندے بنو، اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی میں زندگی گزارو۔ بندگی آسان ہوتی ہے جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ افلا تذکرون، افلا تذکرون، نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہی مضامین چلیں گے ہم۔ یہ اب مرنے کے بعد اٹھایا جانا، مرنا ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مرنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن مرنے کے بعد اٹھایا جانا جو اصل ہے، اس کا جو ہے نا، اب اس کی یہاں پر دو دلیلیں دے رہے ہیں۔ یہ بات حق ہے، کیوں ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سب کے سب۔ یہ روزانہ آدمی جو مر رہے ہیں سب کہاں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ رہے ہیں اللہ کی، لوٹ رہے ہیں۔ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے پروردگار کی۔ الیہ مرجعکم جمیعا، کوئی نہیں بچ سکتا اس میں۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ایک چیز اللہ نے طے کر دی، ہر انسان دنیا میں ایک ہی راستے سے آتا ہے، جانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ موت ہے، اور جا کر اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ دو چیزوں میں اللہ نے کوئی سسٹم کسی کے لیے چینج نہیں کیا، الا یہ کہ آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ الیہ مرجعکم وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، اور سچ ہے، یہ بات اللہ کی ہے اور اللہ کی بات ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ بات ہمیں ایمان بڑھانا ہے۔ جب آدمی کو یقین ہو مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، آدمی اپنا عمل درست کرے گا۔ کیوں اللہ کے پاس جانا ہے؟ کیوں اللہ اپنے پاس بلا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں۔
یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی اور دوبارہ مرنے کے بعد، مارنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اس کو لوٹاتا ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعید، یبدأ الخلق کے معنی کیا ہے؟ وہی اللہ جس نے ہر مخلوق کو ابتدا فرمائی، ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو مارنے کے بعد قیامت کے دن لوٹائیں گے، کھڑا کریں گے، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ تھا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کھانا پینا مزے کر لو، مرنے کے بعد مٹی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ آدمی میں آزادی پیدا کرتا، فساد کا مزاج پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں نہیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ مشرک آ کے کہنے لگا، عاص بن وائل، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ہڈی ہے بوسیدہ ہو چکی، بالکل کیا ہو گئی، رمیم کہتے ہیں، بالکل یعنی پاؤڈر ہو چکی ہے، کون اس ہڈی میں جان ڈالے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، قل کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی میں جان وہ ڈالے گا جس نے اس ہڈی کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ ابتدا، اور اللہ کے لیے یہ چیز آسان ہے، یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان کہ اللہ تبارک و تعالی، ہاں، اور اسی لیے آج دیکھیں، آج آپ حضرات تو اچھی طرح جانتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد باڈیوں کو جو ہے نا محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنالوجی ایسی آ جائے دوبارہ وہ زندہ ہو جائے، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس باکس کو، پتہ نہیں، کچھ ہے ایسی چیز جو آج باڈیوں کو محفوظ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی دوبارہ ایسا کوئی سسٹم ان کی نظر میں، ٹیکنالوجی کی نظر میں ایسا نہیں بنا کہ دوبارہ جان ڈال سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ کے لیے چیز بہت آسان ہے۔ آپ خود بولیں، پہلی مرتبہ بنانا آسان یا دوسری مرتبہ بنانا؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے بنایا، جب کچھ ہو گیا تو اس سے بنانا تو اور آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ کی ذات پر یہ چیز بہت آسان ہے۔ فرمایا إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کیوں بلائیں گے اپنے پاس؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ کیوں زندہ کریں گے؟ کیوں زندہ کریں گے؟ ایک سوال ہے نا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو قربان کیا، اپنے خواہشات کو قربان کیا، ایمان کی زندگی، عمل کی زندگی گزار کر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قاسط ہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے حرام خواہشات، نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہی فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں، دوبارہ اٹھانا اسی لیے ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے انصاف کے ساتھ۔ ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ظالم ہونا لازم ہے۔ ایک آدمی ظلم کر کے مر گیا، مٹی میں مل گیا، کوئی پکڑ نہیں۔ ایک آدمی انصاف کے لیے اپنا حق قربان کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اس کو کوئی بدلہ ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ضروری ہے۔ وہ ضروری اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انصاف بدلہ دینا چاہتے ہیں، اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ، اور برا والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی قدرت کا انکار کر کے دنیا سے گئے ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، کھولتا ہوا پانی۔ صحابہ جو ہے جب ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو اس کا خوف اپنے اوپر لیتے تھے۔ بات ہو رہی ہے کافروں کی، بات ہو رہی ہے نافرمانوں کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت ربیع ابن قیسم رحمۃ اللہ علیہ، تابعی میں مخرزمی اس تابعی کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن زیارت نہیں ہوئی۔
تابعین میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، سمجھ رہے؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لا لیے لیکن دیکھے نہیں، دیکھتے تو کیا ہوتا؟ صحابی ہو جاتے، دیکھتے تو صحابی ہو جاتے، دیکھے نہیں۔ تابعین میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہیں، یہ وہ اس لیول درجے کے ادھر۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ربیع بن خیثم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں دیکھ لیتے نا خوش ہو جاتے، تم ایسے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے، محبت کرتے تم سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ جو ہے کہیں کسی جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر آگ کی بھٹی چل رہی تھی، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، فجر میں بے ہوش ہوئے، فجر کے بعد مغرب میں ہوش آیا، پوچھا گیا کیوں؟ مجھے جہنم کی آیت یاد آ گئی، والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کی یہ 4 آیتیں ہیں جس میں سب سے پہلے تو قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو بیان کر کے آپ کے مقصد کو بیان کیا، اور پھر فرمایا دیکھو جو آدمی ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ کے پاس اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اصل مقام وہی ہے، ان لہم قدم صدق، کہ اللہ کے عند ربہم، اللہ کے پاس، پروردگار کے پاس، یہ اصل چیز۔ نمازی کا، سچ بولنے والے کا، صدقہ کرنے والے کا، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تمہارے عملوں کا درجہ ہے اللہ کے پاس، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اسی لیے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ہاں، وہ مقام مت کرو، کون سے کام؟ جس کاموں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس سے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، نہیں بالکل نہیں، یہ کام مت کرو، اس سے تو بڑی پکڑ ہے اللہ کے پاس، اس سے بڑی سزائیں اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ، اور پھر ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی عظمت کو بیان فرمایا، جس سے بندے کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔